بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کہاں تیار کی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس سفر کا آغاز کس طرح کیا۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے میرے نبی اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب کا تقاضا کیا اور خداوند متعال نے اس قوم کو مہلت ہی نہ دی اور فوراً عذاب بھیج دیا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل مدت تک تبلیغ کی اور اس تبلیغ کے نتیجے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ صرف 80 یا اس سے کچھ زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے، اس سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اور جب یہ یقین ہو چکا، مہلت ختم ہو چکی کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ کشتی تیار کریں۔ پھر کشتی بھی تیار ہوتی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے رہے۔ پھر بھی جب مسلمان نہ ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے اب حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی کشتی میں لوگوں کو سوار کرو اور اس سفر کا آغاز کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون کون لوگ سوار ہوئے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوفے کے بیابان میں اس کشتی کو تیار کیا۔ ایک روایت کے مطابق اب جہاں پر مسجد کوفہ ہے، اسی مسجد کوفہ میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کو تیار کرتے رہے۔ اب جب کشتی تیار ہو گئی، آمادہ ہو گئی، تو خداوند متعال نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا اے نوح اپنی سریانی زبان میں اعلان کرو لوگوں کے درمیان، مخلوق کے درمیان کہ فلاں دن ہماری کشتی نے حرکت کرنی ہے اور وہ آ جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا، وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بھی آ گئے اور جانور بھی آ گئے، پرندے بھی آ گئے، تمام مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کرانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک پہلے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو سوار کیا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ دوسرے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کو سوار کیا، اور تیسرے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام نے پرندوں کو سوار کیا۔ اب کیا سارے پرندے سوار ہوئے، سارے جانور سوار ہوئے؟ نہیں، بلکہ ہر نسل کا ایک جوڑا، یعنی ہر نسل سے ایک نر اور مادہ کو سوار کیا تاکہ یہ نسل بھی باقی رہے۔ خداوند متعال نے اس کائنات کو سجانے کے لیے جو ان مخلوقات کو خلق کیا ہے، ان کی نسل بھی بچانی ضروری تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے حیوانوں کو بھی سوار کیا، پرندوں کو بھی سوار کیا، انسانوں کو بھی سوار کیا، اور اپنا خرچ اخراجات جو ضرورت کی اشیاء تھیں وہ بھی کشتی میں سوار کیں، کیونکہ جب سیلاب آنا ہے تو پھر کوئی چیز آپ کو میسر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی مخلوق جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئی وہ چونٹی ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئی ہے، اور سب سے آخری مخلوق جو ہے کشتی میں سوار ہونے والی وہ الاغ ہے، گدھا ہے۔ گدھا اور ابلیس یہ دونوں ایسے ہیں جو سب سے آخر میں سوار ہوئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ اب سارے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی سفر کے آغاز کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے کہ طوفان کا پانی کہاں سے نکلا اور وہ کشتی کیسے پانی میں
سفر کرتی رہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔